شیخ اعظم دل بھی صاف رکھتے تھے اور دل میں ملت کا درد بھی رکھتے تھے۔ ملت کا درد بھی تھا، اپنے بیٹوں کا درد نہیں تھا۔ میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، ان کے شب و روز کو دیکھا ہے۔ دل صاف، اتنا صاف ستھرا تھا، کبھی کبھی ان سے کچھ ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے ایک مدرس اور ایک محتمم سے کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ بانی بھی تھے حضرت، محتمم بھی تھے، تو حضرت یہ نہیں سمجھتے تھے میں محتمم ہوں، میرے ساتھ ایسی بات انہوں نے کیوں کی؟ نہیں، بات تھوڑی دیر کے لیے ہوئی، پھر جب جاتا تھا تو اسی محبت اور اسی پیار سے ملتے تھے اور لگتا تھا کہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں، اس طرح پیش آتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ کو ملازم نہیں سمجھا، بلکہ اپنے گھر کے فرد کی طرح سمجھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بانی، آج تو دیکھیے گا بانی محتمم وغیرہ جو ہیں، کیا بتاؤں ان کا دماغ، مگر شیخ اعظم اللہ غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے۔ کوئی بات ہو گئی اگر، پھر وہی پیار، وہی محبت، اور ایسا درد ملت کا تھا کہ ہمیشہ کام، اپنا کام نہیں، دین کا کام، ملت کا کام۔ بارہا میرے پاس کبھی کبھی ایسا ہوا کہ رات میں آئے، اور کبھی 11 بجے 12 بجے رات میں بھی تشریف لے آتے تھے میری قیامگاہ پہ، اور جب رونے لگتے تھے، آنسو جاری ہو جاتا تھا ملت کے درد میں، جامعہ اشرف کے درد میں، تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ بندے خدا کس قدر درد ہے۔ دیکھو سب کچھ آسائش کے بعد بھی درد ہے ملت کا، کس قدر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، وہ درد تھا۔ اس درد کے ساتھ جامعہ اشرف کا قیام عمل میں آیا، اور اپنی پوری زندگی انہوں نے جامعہ اشرف کی تعمیر اور ترقی میں لگا دی۔ ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بڑی محنت سے جامعہ اشرف کا قیام عمل میں آیا، اور خانوادے کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا ماشاءاللہ۔ اور آج کل ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے مدرس کو لوگ تلاشتے نہیں ہیں، محتمم۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑی دینی پڑے گی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو باصلاحیت مدرس ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے ناز نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، شیخ اعظم کی وہ شخصیت تھی۔ جامعہ اشرف کا قیام عمل میں آیا، اور ہندوستان کے باصلاحیت اور بہترین مدرس کو یہاں لائے، اس وقت کے لحاظ سے اچھی تنخواہ دے کر، اور ان کے ناز نخرے کو بھی برداشت کیا شیخ اعظم نے، صرف جامعہ اشرف کی ترقی کے لیے، علم کے فروغ کے لیے، تعلیم علم دین مصطفیٰ کی ترقی کے لیے شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے۔ میں اب بس ان جملوں پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شیخ اعظم کی روح کو خوش کریں، اس طرح سے کہ ہم بہت ہی لگن، کوشش اور محنت کے ساتھ پڑھائیں، اور آپ محنت سے پڑھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو وقت چلا گیا پھر وہ آتا نہیں ہے، کہ آپ کا وقت چلا جائے گا، آنے والا وقت نہیں ہے۔ آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ آپ علم حاصل کریں، استعداد پیدا کریں، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ ہمارے اندر اگر علم ہو جاتا ہے، علم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمل سے ہم خالی رہتے ہیں۔ نہیں، علم ہے، عمل بھی ہونا چاہیے۔